سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین اور سامعین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو حقہ کے بناء لا الہ است حسین کے تسلسل میں جاری اور ساری ہے. آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کا ہم ایک پہلو بس کریں گے. اللہ وحدہ لا شریک نے کلمہ طیبہ کی بنا کے عظمت میں جو کچھ بیان فرمایا اور تمثیل میں بیان فرمایا کہ یہ ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں کو ڈھانپ رہی ہیں اور جڑیں تہ میں اتری ہوئی ہیں، ثابت ہیں، مضبوط ہیں، اور ہر وقت یہ فیض بار ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے. تو اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ اسلوب کلام الہی ہے. ہر درخت موسم آنے پر پھل دیتا ہے اور موسم کا انتظار کرتا ہے. یہ وہ پاکیزہ درخت ہے جو مسلسل درخت دیتا ہے، پھل دیتا ہے اور موسم کا انتظار نہیں کرتا بلکہ موسم اس کے انتظار کرتے ہیں. اور بڑا خوبصورت تصور دیا. یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے خوبصورت مثال ہے. اب صاحب نور العرفان اور کنز الایمان والوں نے اور خزائن العرفان نے جو حاشیہ لکھا ہے اس میں بڑا خوبصورت ایک تصور دیا. وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، اور قرآن کریم نے اس کی درخت کی صورت میں جو تمثیل بیان فرمائی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. اصلها ثابت، یہ اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے. وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں بڑی بلند ہیں. توتی اکلہا کل حین، یہ ہر وقت پھل دیتا ہے. اور انہوں نے بڑا خوبصورت تصور دیا. یہ جو کلمے کا درخت ہے، جو کلمہ ہے جس کی تمثیل ایک درخت کی عظمت میں بیان فرمائی گئی، یہ کہاں بویا جاتا ہے؟ عام درخت تو زمین کے اوپر سطح پر یا زمین میں وہ تھوڑا سا گڑھا کھود کر بویا جاتا ہے، یا زمین کا بیج، زمین کی سطح پر بیج رکھا جاتا ہے، اگاتا ہے. یہ کس زمین پر ہے؟ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کے لیے کون سی ایسی زمین ہے جہاں اس کو بویا جاتا ہے؟ تو انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس زمین سے مراد قلب مومن ہے. اس کلمے کا تعلق دل کی عظمت کے ساتھ ہے اور عظمت یقین کے ساتھ ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ اس شخص کا دل جو ہے
یہ لا الہ الا اللہ کے نور میں تھا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کا وہ واقعہ ہے، وہ بھی وقت آنے پر انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ یہ قرآن پاک کی نص ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس اصل سے مراد یعنی دل کے اندر کلمے کی جو عظمت ہے وہ اتنی رس بس جائے کہ دل اس کے نور سے منور ہو جائے، عظمت یقین سے منور ہو جائے۔ اور فرعھا فی السماء، مومن کی عظمت یقین کو اصل کہا، اور مومن کے پاکیزہ عمل کو اس کی فرع کہا۔ یہ قریب الفہم بھی ہے اس لیے کہ اصل پر فرع مبنی ہے، فرع پر اصل مبنی نہیں ہے۔ اصل پہلی بنیاد اسلام کی پہلی اکائی وہ لا الہ الا اللہ ہے، پہلا رکن لا الہ الا اللہ ہے، اور حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار اس پر مشتمل ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ بڑا اچھا ہو اپنے اخلاقی عظمت میں مگر وہ کلمے کے نور سے خالی ہو تو وہ مومن ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے کلمہ دل کی زمین میں بوئے، اس کا نور جب اس کی روح کے اندر نور پیدا کر دے اور اس کا نور مجلہ ہو جائے، اس کی روح مجلہ ہو جائے نور کلمہ توحید سے، تو پھر اس کی اخلاق میں برکت ہوتی ہے، اس کلمے کی کردار کے اندر حرمت ہوتی ہے، رویوں کے اندر پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے، تو پھر وہ اس کی فرع ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے، اور عمل اس ایمان پر اگر ظاہر ہو جائے، اس ایمان کی عظمت بنیاد پر، تو پھر وہ اسلام ہے۔ یہ حدیث ہے، میں انشاءاللہ پیش کروں گا پورے ریفرنس کے ساتھ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دل کی تصدیق ہے۔ دل کے اندر اگر ہم یقین کریں لا الہ الا اللہ کی عظمت کا، تو پھر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں، تو پھر یقین اور عمل جس وقت برابر برابر چلیں، ساتھ ساتھ چلیں، تو پھر ایک تیسری عظمت پیدا ہو جاتی ہے جسے کرامت کہتے ہیں، بزرگی کہتے ہیں۔ پھر جو کچھ بندہ کہتا ہے وہ حق بن جایا کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ حق بن جایا کرتا ہے۔ تاہم اگر اس صاحب تفسیر کی عظمت کے مطابق یا اس کے حوالے کے مطابق ہم قلبی تصدیق کو ہی لے لیں، تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق تب قابل قبول ہے جب بنائے لا الہ الا اللہ کی عظمت ذہن میں دل میں موجود ہے۔ بنائے لا الہ کو الگ رکھا جائے اور لا الہ کو بنا کے بغیر رکھا جائے تو تصدیق نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنائے لا الہ کلمے کی حقیقت میں شامل ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے خطبات کے اندر 3-4 خطبات کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر عصمت جو ہے وہ اس کلمہ کی تصدیق ہے اور شہادت ہے اس کلمے پر۔ آپ کا عمل اور نبوی حرمت جو ہے یہ اس کلمے کی گواہی ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود کی حرمت کے تصورات کو اس پیمانے میں بیان فرمایا کہ میں درخت ہوں، علی شاخیں ہیں اور فاطمہ شگوفے ہیں، حسنین پھل ہیں۔ تو اس عظمت میں گویا یہ نفوس قدسیہ بھی اس درخت کی عظمت کے اعتبار سے اس کلمہ کی رونق کے اندر پیکر محسوس کی صورت میں ایک بنا ہیں، عظمت ہیں، احساس ہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ جس طرح شاخوں کے بغیر درخت پورا مکمل نہیں ہوتا، اس طرح رسول کی ذات پر اعتماد ہو، رسالت پر یقین ہو اور اہل بیت رسول کے ساتھ احترام نہ ہو تو کلمہ نہیں رہتا۔
بلکہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتویٰ بیان فرمایا۔ وہ فتویٰ کیا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ من صلی صلاۃ کاملۃ بین الرکن والمقام ولم یصلی علی وعلی اہل بیتی لم تقبل الصلاۃ لم تقبل الصلاۃ لم تقبل الصلاۃ، کہ جس نے بڑی کمال کی نماز پڑھی بڑے پورے آداب کے ساتھ، اور پڑھی بھی خانہ کعبے میں، مقام ابراہیم اور رکن یمانی یا حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر پڑھی، بڑی مبارک نماز ہے، فرمایا وہ کمال تک جا پہنچا، مگر اس نماز میں آل محمد پر اور محمد پر درود نہیں، اس کی نماز مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ جب نماز مردود ہے تو کلمہ کیسے محبوب ہوگا اہل بیت کے بغیر؟ تو کلمے کی حقیقت میں یہ لوگ شامل ہیں اپنے وجود کے اعتبار سے اور اپنے کردار کی حرمت کے اعتبار سے، اور کلمے کی بقا کے لیے ان کا کردار بناء لا الہ ہے، اور حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام تو ان بناؤں میں ایک منفرد بنا ہیں۔ ہر ایک نے اپنے وجود سے، اپنی حرمت سے، اپنے ذوق سے، اپنے دائرہ کار میں ایک کردار دیا ہے۔ مولا کائنات نے اپنا کردار دیا، حضرت جعفر طیار نے اپنا کردار دیا، حضرت عقیل نے اپنا کردار دیا، حضرت سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے اپنا کردار دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک منفرد اور ایک عصمت مآب کردار ہے اور بنیادی کردار ہے، اس کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں چیلنج کر سکتی۔ ہاں، ان کرداروں کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس مجموعے کے تصور کی حرمت کا نام حسین ہے۔ جو انہوں نے کردار دیا ہے اس سے آگے کردار بنتا ہی نہیں ہے۔ کیا کوئی بنائے گا کردار کہ 72 نفوس قدسیہ ذبح ہوئے تو حسین مسکرا کر بولے اللہ تیری رضا اگر ایسے ہی ہے تو حسین پہلے سے ہی راضی ہے۔ آئیے روح کائنات کے تصورات سے کسی کونے میں اس طرح کے جذبات کسی کے پاس ہیں تو لے آئیں، اور پھر اس کے بعد جو بناء لا الہ میں پہلا عنوان بنا وہ حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا کردار ہے، جس نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی حرمت میں ایک طاقت بن کر گواہی دی، ایک حمیت بن کر گواہی دی۔ تاہم میں حدیث سنا رہا تھا پچھلی نشست کے اندر کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، اے لوگو انی تارکم فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تدلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے، ان اتبعتموہما، اگر تم ان کی اتباع میں رہے۔ بس بات رک گئی کہ ذات رسالت کے بعد واجب الاتباع جو حقیقتیں ہیں یا اللہ کا قرآن ہے یا اہل بیت ہیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آج بڑے بڑے مذاہب اور مسالک آپ اپنے تراشے ہوئے تصورات دین پر کھڑے ہیں۔ مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے، صرف میں سند کے طور پر پوچھتا ہوں کہ کس کس کا تعلق ان دو حقیقتوں کے ساتھ ہے جو سرچشمہ دین ہیں، بناء دین ہیں، بناء شریعت ہیں، بناء لا الہ الا اللہ ہیں۔ جس کا تعلق خلقی، خلقی، اعتقادی، نظری اعتبار سے ان کے ساتھ ہے وہ سچا ہے، خواہ وہ کالا ہے یا گورا ہے یا شافعی ہے، مالکی، حنبلی ہے، جیسا بھی ہے، جس کی جو بھی شناخت ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ تعلق نہیں تو جو کچھ بھی ہے فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کی وحدانیت کی، شان الوہیت کی یہ دلیل ہیں، اللہ کا قرآن بھی اور اصحاب رسول بھی۔ تو بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ آئیے دعوے کریں سارے، آپ اپنے مسلک لے آئیں، تشت میں رکھ کر لے آئیں، خیال میں سجا کر لے آئیں، سینوں میں بنا کر لے آئیں، کتابوں میں لکھ کر لے آئیں، اور اگر تو حسین اس تصور عظمت کو قبول کرتے ہیں ان کا مزاج تو پھر وہ دین سچا ہے، اگر حسین قبول نہیں کرتے تو وہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ قرآن قبول کرتا ہے تو وہ صحیح ہے، نہیں کرتا تو وہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں اپنے بھی اور سامعین کے بھی
کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اب اگر اس بات میں ایک رتی برابر بھی کوئی امکان کی صورت کی حد تک کوئی جھول ہوتی تو وہی نازل ہو جاتی ہے کہ آپ نبوت کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات ذاتی خیال سے کہہ رہے ہیں، ذاتی خیال سے کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات یوں ہے، آنا چاہیے تھا۔ جب میرا رسول یہ باتیں فرما چکا تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حبیب دین اب مکمل ہو گیا ہے۔ جب تیری ذات کے بعد اہتمام دین موجود ہے قرآن کی صورت میں اور اہل بیت کی صورت میں، تو پھر اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ کی بھی طرف سے تائید آ گئی، تصدیق آ گئی۔ اب اس تصدیق کے بعد بھی اگر کوئی مسلک تراشے تو وہ ذہنی عیاش ہے، اس کا اسلام سے، دین سے، قرآن سے، مشیت الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جو اس کے مطابق ہے وہ حق ہے، جو اس کے مخالف ہے وہ حق نہیں ہے، اور جو اس کے مخالف ہے، جو اس کو حق کہتا ہے وہ بھی باطل ہے، خواہ وہ امام کعبہ ہو۔ یہ مذہبی، یہ جو ذاتی تکلفات ہے نا، ذاتی، کسی کو منصب کا تکلف، کسی کو اپنی شوبھو کا تکلف، کسی کو اپنی حمیت کا تکلف، کسی کو اپنے مسلک کا تکلف، کسی کو مشرب کا، اور کسی کو کسی کا، یہ تکلفات سب مصنوعی ہیں، علاقائی اور شخصی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن میں ہے اور دامن اہل بیت میں ہے۔ کیوں؟ صاحب وہی خود فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں ان اتبعتموہا، میری ذات کے بعد واجب الاتباع حقیقتیں یہ دو ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا اہل بیت ہے۔ وہما کتاب اللہ و اہل بیتی، یہ دونوں ایک ہیں، کتاب اللہ اور اہل بیت۔ ثم قال، بڑا حساس جملہ ہے نبوت کا، نبی جانتے تھے کہ میرے بعد ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ ثم قال اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم 3 مرات، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں ہر مومن سے زیادہ قریب ہوں، اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، یا وہ اپنی ذات کا اتنا خود مالک نہیں جتنا میں اس کا مالک ہوں؟ کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ کیوں نہیں ہمارے جان و ایمانوں کے مالک ہیں، ہمارے آقا مولا ہیں؟ فرمایا کہا اچھا، قالوا نعم، ہاں یا رسول اللہ، سب کو جو کچھ فرما رہے ہیں یہی حق ہے، یہ اصحاب تھے۔ قالوا نعم، جنہوں نے اس عظمت کو قبول کیا کہ قرآن ہمارا رہنما ہے، اہل بیت ہمارے امام ہیں، انہوں نے کہا قالوا نعم۔ پھر رسول ارشاد فرماتے ہیں فقال رسول اللہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں ولی اس کا مولا ہے۔ بولیے ناظرین کرام، اپنے ضمیر سے پوچھئے، میرے خیال کی دنیا میں نہ جائیے، میں اپنے خیال کو کبھی سٹیج پر لاتا ہی نہیں ہوں، اس لیے یہ ممبر نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے۔ اس لیے ایک طرف اللہ کا قرآن رکھتا ہوں، دوسری طرف رسول اللہ کا فرمان رکھتا ہوں، اور پڑھ کر سناتا ہوں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سبقت لسانی میں میرا بھی کوئی جملہ سرزد ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے یا الہ است حسین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اصحاب رسول آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمیں مودت قربہ کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہم پر واجب ہے۔ وجبت علینا المودہ، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا المودہ، وہ کون ہیں قریبی ہیں آپ کے جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ قال علی و فاطمۃ و ابناہما، علی، فاطمہ اور اس کے بیٹے ہیں۔ ہاں جی، یہ رسول کا ارشاد ہے، مولوی کا نہیں ہے۔
آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، وہی زید بن ارقم اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور ایک بڑی طویل روایت ہے عن زید بن ارقم فی روایت طویلہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، غور کرو، اپنے من میں جھانکو، میں دیکھوں گا کہ کون ہے میرے بعد تم ان دو حقیقتوں کے ساتھ وابستہ، کون ہے اور مد مقابل کون ہے، ان سے الجھتا کون ہے۔ اور پھر یہاں سے فرمایا انی حرب لمن حاربتم، اے میری اہل بیت، جس نے تم سے جنگ کی اس نے رسول سے جنگ کی ہے، اور رسول سے جنگ کرنے والا نہ صحابی رہتا ہے نہ مومن رہتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ایک تاریخ ہے، رسول کے مد مقابل وہی آیا جس کا ایمان کوئی نہیں ہے، خواہ وہ کعبہ کا باسی کیوں نہ ہو۔ رسول سے جنگ کرنا کوئی معمولی بات ہے۔ انظروا، غور کرنا، کیف تخلفونی، تم میرے بعد کیا کرنے والے ہو، فی الثقلین، فنادا منادن، مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے گڑ گڑا کر کہا، ندا دی کہ یا رسول اللہ، ما الثقلان یا رسول اللہ، جن دو ثقلین کا تصور آپ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ ہے، طرف بید اللہ ہے و طرف بیدیکم، ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرہ جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فاستمسکوا بہ لا تضلوا، اگر تم پیوست رہے اس کے ساتھ تو گمراہ نہیں ہوگے، والآخر اطرتی، والآخر اطرتی، لوگو رسول کے دامن میں آؤ، رسول کی بات کو سمجھو، رسول جو فرما رہے ہیں وہی حق ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول فرما دیں یہی حق ہے، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ فرمایا تم اس سے جڑ جاؤ کتاب اللہ سے، گمراہ نہیں ہوو گے۔ والآخر، دوسری عظمت جو ہے، اطرتی، میری اطرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، مجھے لطیف اور خبیر رب نے خبر دی ہے، بیان فرمایا ہے کہ میرے حبیب، میری کتاب اور تیری آل ایسے جڑے ہوئے ہیں، یہ قیامت تک نہیں جدا ہو سکتے، یہ تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ کے اندر حوض کوثر پر جمع ہو جائیں گے۔ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے حکم دیا ہے، مجھے ارشاد فرمایا ہے، خبر دی ہے، اس علیم الخبیر نے خبر دی ہے کہ یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ آئیے ذرا اگلی بات سنیے، سألت ربی ذالک لہما، یہی بات تو میں نے اللہ سے سوال کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے خبر عطا فرمائی۔ فرمایا سنیے اے ہوش میں رہنے والے اہل اسلام، سنیے میرے رسول کے فرمان کی حرمت کو سنیے، اور پھر اپنا مذہب مسلک بنائیے، جدھر آپ کا دل چاہتا ہے چلے جائیے، مجھے آپ کو پابند کرنے کی ضرورت نہیں۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا، خبردار اے میرے امتیوں، اے صدیق اکبر، اے فاروق اعظم، اے عثمان غنی، اے طلحہ زبیر، اے پوری امت کے لوگ، اے اصحاب رسول، اے خلفائے راشدین، اے ساری حرمتوں کے امینوں، سنو، ان سے آگے نہ بڑھنا، ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ ان سے آگے دین ہی نہیں ہے، جہنم ہے ان سے آگے، جس نے بھی ان سے آگے بڑھنا ہے اس نے جہنم میں چھلانگ لگانی ہے۔ فتہلکوہا ولا تقصروا عنہما فتہلکوہا، ان کی شان کو بھی کم نہ کرو، تبصرے نہ کرو، یہ بھی ہلاکت ہے، ان کا ترازو نہ کرو کسی کے ساتھ، نہ یہ کسی کے مد مقابل ہیں نہ ان کا کوئی مد مقابل ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں بھی منفرد ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں منفرد ہے، کیونکہ نبانی علیم الخبیر، علیم خبیر نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ منفرد ہے اپنی حیثیت میں، اپنے مقام میں، اپنے وقار میں، اپنی حرمت میں، اپنی حمیت میں، اپنی شرافت میں، اپنی عصمت میں، عفت میں، اپنے وقار میں، یہ منفرد ہیں، یہ کسی کے نہ ان جیسا کوئی ہے نہ یہ کسی جیسے ہیں، ان کی حقیقتوں کو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، یہ اللہ کے سربستہ راز ہیں، اللہ کے سربستہ راز ہیں، ان کی کرید نہ کرو۔ فلا تقصروا ہوا، جو ان میں کثر کرتا ہے، کوئی قرآن کی زبر زیر کو ہٹائے، میں اہل علم سے سوال کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر،
اے نازنینو، تمہاری شریعت کیا کہتی ہے جو قرآن کی زبر زیر کا انکار کرے؟ فٹ سے تمہاری کلمے لکھے گے کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ قرآن کے حرف سے زبر زیر ہٹا دینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی نے حسنین کے بازو کاٹے ہوں گے تو وہ ایماندار رہا ہوگا، حسین کے سر کو قلم کیا ہوگا تو وہ ایماندار رہا ہوگا۔ قرآن سے زبر ہٹ جائے، زیر ہٹ جائے کسی عقیدے کے تصور میں تو وہ عقیدہ جتنا مرضی بلند ہو وہ کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ تمہاری شریعت یہ کہتی ہے۔ حیرت ہے، اب یہاں شریعت نہیں بولتی کہ جناب والا اگر حسین کا سر تن سے جدا کرنے والا کوئی ظالم شقی القلب اور حرامی ہو تو کیا وہ مومن رہے گا؟ کلمہ گو رہے گا۔ اس کا حکم دینے والا کلمہ گو رہے گا۔ جس طرح قرآن کی زبریں زیریں عقیدے کا حصہ ہیں، اسی طرح اہل بیت نبوت کی حرمتیں اور ان کے وجود کے مقدس نفوس قدسیہ کے حصے بھی یہ اسی طرح زبریں زیریں ہیں، معنی قرآن ہیں یہ لوگ۔ ان کے وجود سے کسی ایک جگہ پر بھی کوئی زد کرتا ہے اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم اس گو میں ہیں کہ قاتلین حسین کے بارے میں کیا کہیں، وہ مومن تھے یا نہیں تھے؟ اس قرآن سے پوچھ لو، اس قرآن سے پوچھ لو۔ پر میں بہت افسردہ ہوں کہ قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن مانتے ہم نہیں ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ رسول فرماتے ہیں زبر زیر کا نقص قید پیدا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ولا تکسروها فتہلکوا، ہلاک ہو جاتا ہے، ولا تعلموہم، ان کو سکھایا نہ کرو، فإنہم اعلم منکم، یہ تم سے زیادہ عالم ہیں۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن ان کے ساتھ ہے، اور قرآن پہلا مبدأ علم ہے جو پیوست ہے ہر اس احساس فطرت کے اندر جس احساس کا تعلق اہل بیت کی ذات کے ساتھ ہے۔ حیرت ہے، جن کے گھر قرآن نازل ہوا ان کو اتنا شعور نہیں، اور یمن میں بھیک مانگنے والے کو شعور زیادہ ہے۔ ہلاکت ہے، ان سے آگے بڑھو گے تو جہنم ہے، اور ان کی شان میں حرف کم کرو گے تو بھی کافر ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، اور ان کو غیر عالم سمجھو گے تو بھی جہنم میں جاؤ گے۔ ثم اخذ بید علی، پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، کہا من کنت اولا بہ من نفسی فعلی ولیہ اللہم والہ من والہ وعاد من آداہ۔ طے یہ ہوا کہ اہل بیت سے آگے بڑھنا کفر، ہلاکت، جہنم، ان سے پیچھے رہنا بھی جہنم، اور ان کی شان کا ترازو کرنا بھی جہنم۔ حیرت ہے، قرآن کے حرف میں، قرآن کے حرف کی زبر زیر کو ہٹا دے کوئی، اسی وقت اس پر فتویٰ کفر ہے، اور ادھر قرآن کے معنی قرآن کے سر حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کر کے نیزوں پر لٹکایا جائے، اہانت کی جائے، تو اب بھی یہ مسلمان ہے۔ ناظرین کرام، میں انشاءاللہ بقیہ گفتگو جو ہے اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان سے پیچھے نہ رہو کہ بے ادبوں میں ہو جاؤ، ان سے آگے بھی نہ بڑھو کہ گستاخوں میں ہو جاؤ۔ ہر طرف جہنم ہے، پیچھے رہ جانے والا بھی جہنم میں جائے گا اور آگے بڑھنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ ان کے قدم بقدم چلو اور ان کی اتباع میں چلو اور ان کی غلامی میں چلو، ورنہ ہلاکت ہے، ورنہ ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہلاکت سے اس امت کو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔